عظيما. قال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ساری تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، آج خطبہ جمعہ میں اسی جمعے کے سلسلے میں جمعے کے فضائل، اس کے آداب، اس کے مسائل کے عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن، اللہ رب العالمین اس نام سے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ، جس کے دوسرے رکوع میں جمعے کے کچھ احکام و مسائل بتلائے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب ندا دی جائے، اعلان کیا جائے جمعے کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعے کی طرف، مساجد کی طرف تیزی کرو. وذروا البیع، کاروبار اور دیگر مصروفیات کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے، جمعے کی نماز ادا کر لو، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اپنی اپنی جو مصروفیات تھی ان مصروفیات میں لگ جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار میں لگ جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معزز سامعین، قرآن اور حدیث میں جمعے کے کئی آداب، کئی مسائل ذکر کیے گئے اور جمعے کے دن کے کافی فضائل احادیث کے اندر بتلائے گئے. یوم الجمعہ، جس کا معنی یہ وہ دن ہے جس کے اندر مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں. مکے میں جمعے کا حکم، جمعے کی فرضیت ہو چکی تھی، چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، اسی لیے مدینے میں انصار ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے. ابن خزیمہ اس روایت کو نقل کیے ہیں اپنی کتاب میں. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا سلمان ما یوم الجمعہ، اے سلمان کیا تم جانتے ہو جمعے کی حقیقت کیا ہے؟ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر طریقے سے جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا: یا سلمان ما یوم الجمعہ، اے سلمان جمعے کے دن کی حقیقت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا.
سلمان رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ یہی جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعۃ بہ جمع ابوکم، سلمان جمعہ کا وہ دن ہے جس میں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ تو آج کا یہ دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے۔ اسی طریقے سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب نابینا ہو گئے بڑھاپے میں، ان کے بیٹے عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ابن خزیمہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کو یعنی کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد جمعے کے لیے لے کر جایا کرتا تھا، اور جب کبھی جمعے کی اذان ہوتی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دیتے، اللہ کی رحمتیں ہو اسعد بن زرارہ پر، اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں نازل ہو اسعد بن زرارہ پر، کئی دعائیں دیتے۔ بیٹے نے سوال کیا کہ آپ جمعے کے موقع پر جمعے کی اذان کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ دعائیں دیتے ہیں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وجہ کیا ہے؟ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسعد بن زرارہ نے سب سے پہلے مدینے میں جمعے کا اہتمام کیا، اور حزم النبیت کے مقام پر، نقی القدمات کے مقام پر ہمیں اکٹھا کیا، جمعہ پڑھایا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس موقع پر آپ لوگ کتنے تھے، کہنے لگے کہ ہم لوگ 40 تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ طور پر جمعے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے اور مکے میں جمعہ ادا نہیں کیے، مدینے میں مسلمان اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ قباء کے مقام پر 3 دن رکے، وہاں پر مسجد کی بنیاد ڈالی، اور پھر جب وہاں سے نکل رہے تھے جمعے کے دن سفر کے لیے نکلے مدینے کی جانب، تو بنی سالم بن عوف کے باغ میں جمعے کا وقت ہو گیا، تو آپ نے وہاں پر پہلا جمعہ منعقد کیا۔ بنی سالم بن عوف جو قباء اور مدینے کے درمیان راستہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب ہجرت کیے۔ تو جمعے کا جو دن ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، اس کی اہمیت احادیث کے اندر بہت زیادہ بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، سید الایام یوم الجمعہ واعظمها عند اللہ واعظم عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ جمعے کا جو دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑا ہے، اتنا بلند کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر جسے ہم بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، جمعے کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے عظیم ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَىٰ، سبحان اللہ۔ لیکن عید کا دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، بڑے اہتمام، خشوع و خضوع اور پوری تیاری کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پورا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن جمعے کے سلسلے میں ہماری سستی نظر آتی ہے، وہ مقام و مرتبہ ہم نے جمعے کو نہیں دیا، جمعے کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں عام دنوں کی طرح۔
جبکہ اللہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اس کی باقاعدہ طور پر تیاری ہونا چاہیے۔ جیسے ہم عید الاضحیٰ، عید الفطر کی تیاری کرتے ہیں، یہ دن عبادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شکر کا دن ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ یہ دن عبادت کا دن ہے، عبادت کا خاص طور پر ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعہ کا، اس کا خاص ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آ گئے 2 رکعت نماز پڑھ لیے چلے گئے، نہیں، یہ حق تلفی ہوگی۔ جبکہ باقاعدہ طور پر خطبہ شروع ہونے سے پہلے، عزا ہونے سے پہلے پورے لوگ جمعے میں موجود رہیں، غور سے خطبہ سنیں اور غسل کر کے آئے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے، عطر ہے تو عطر لگا کر آئے، مسواک کا اہتمام کرے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اگر پہلے آئیں تو امام کے، خطیب کے قریب بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جائے، پیچھے سے سامنے آنے کی کوشش نہ کرے، لوگوں کو تکلیفیں نہ دے اور خاموشی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جتنی ممکن ہو سکے نوافل کا اہتمام کرے۔ یہاں تک کہ اگر خطیب خطبہ دے رہے ہو، خطبے کے دوران بھی اگر کبھی اتفاق سے آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنے کی ترغیب دی۔ 2 رکعت کا اہتمام ہونا چاہیے اور کوئی ایسی ویسی حرکت خطبے کے دوران نہیں ہونا، نہ کسی کو سلام کرنا، نہ کسی کے سلام کا جواب دینا، نہ ہمارے بیٹھنے یا ہماری تلاوت سے بعض سنن و نوافل کے اہتمام کرنے والے کو تکلیف نہیں ہونا، بلکہ پوری یکسوئی، پوری توجہ کے ساتھ غور سے جمعہ سننا اور عمل کی نیت سے سننا، اور پھر سن کر نماز ادا کر کے جائیں گے تو یاد رکھیے 1 ہفتے کے گناہ ان کے معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، مزید 3 دن کے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر کوئی پابندی کے ساتھ جمعے کا بھی اہتمام کر رہے ہیں پورا سال، تو یقین جانیے ہر جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جب گناہ معاف ہوتے رہیں گے تو پورا سال گناہوں سے ہم پاک رہیں گے، سبحان اللہ۔ الجمعۃ الی الجمعۃ مکفرات لما بینہما، کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے یہ فضائل؟ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ دیر سے آنے والوں کے لیے، یا 2 رکعت ادا کرنے والوں کے لیے، یا نماز جب کھڑی ہونے کا ٹائم ہوتا دوڑتے ہوئے آنے والوں کے لیے نہیں میرے بھائی، یہ فضائل اذان سے پہلے آنے والوں کے لیے ہے، یہ فضائل خاموشی کے ساتھ جمعہ سننے والوں کے لیے ہے، یہ فضائل دوسروں کو تکلیف نہیں دینا مسجد آ کر ان لوگوں کے لیے ہے۔ ورنہ اگر ہم آ رہے ہیں مسجد میں، چھوٹے بچوں کو لا رہے ہیں، بچے گڑبڑی کر رہے ہیں، دوسروں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، آخر میں آئے اور پیچھے سے سامنے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی سونے والے کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو سلام کر رہے ہیں، کسی سے خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، تو میرے بھائی جمعے کے فضائل سے محروم رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، جس نے حصیر اس دور میں حصیر وغیرہ ہوتی تھی، یا کوئی کاڑی یا کوئی ذرہ، کوئی مٹی یا کوئی بھی چیز، اس سے اگر کوئی کھیلنے میں لگا رہا، توجہ اس کی اس جانب آ گئی، یعنی جمعے سے ہٹ کر توجہ کسی اور جانب چلے گئی، تو پھر اس نے لگا، یعنی اس کا جمعہ ہی نہیں رہا۔ اتنے سخت شرائط ہے جمعے کے، اتنے سخت شرائط ہے، تو ہم کو پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت بتلا کر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے سلسلے میں کیا فضیلت بتلائے ہیں، دیکھیے۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل میرے پاس آئے
اور شیشے کی طرح ایک چیز لے کر آئے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ ہے، اور اس کے اندر جو کالا نشان نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ نشان ہے، یعنی جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، جمعہ کا وہ دن ہوگا جس کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ یہودیوں عیسائیوں کے لیے پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے ناقدری کی، امت مسلمہ اس کی فضیلت سے مالا مال ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا ہمارے نزدیک اس کو یوم المزید کہا گیا۔ یوم المزید یعنی انعام کا دن، انعام کا دن ہے ہمارے پاس۔ اب جمعے کے دن تو یہاں پر ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آسمان پر رب کے دربار میں کیا ہوتا؟ یہ حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں جنت میں سفید مشک کے ٹیلے پر، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے لیے سونے کی کرسیاں رکھی جاتی، شہداء کے لیے موتی کی کرسیاں رکھی جاتی، حوریں وہاں پر تشریف لاتی، اور تمام لوگ جنتی وہاں پر موجود رہیں گے۔ اللہ رب العالمین تمام سے کہیں گے کہ ان جنتیوں کو بہترین لباس پہنا دو، انہیں بہترین لباس دیا جائے گا جنت کا۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے انہیں بہترین غذا فراہم کرو، بہترین کھانے سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہیں گے کہ بہترین مشروب پیش کرو، بہترین مشروب پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہیں گے کہ بہترین عطر خوشبو لگاؤ، انہیں خوشبو سے معطر کیا جائے گا۔ وہ لباس پہنیں گے جنت کا، بہترین غذا کھا لیں گے، بہترین مشروبات پئیں گے، بہترین خوشبو سے لیس ہو جائیں گے۔ یہ ان کی تکریم کی جائے گی، یہ ان کا مقام و مرتبہ، ان کا اعزاز ہوگا جو رب کے دربار میں یہ کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اور کیا چیز چاہیے؟ تمام کہیں گے کہ الہی آپ کی رضامندی مطلوب ہے، آپ ہم سے راضی ہو جائے بس۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد یہ مجلس برخاست کی جاتی ہے، سب لوگ اپنے اپنے جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے دربار میں جمعے کے دن ہوتا ہے، اور ہمیں جمعے کے دن خاص عبادتوں کی ترغیب دی گئی، خاص اہتمام کی ترغیب دی گئی۔ گناہوں کا کفارہ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب جمعہ کے لیے آ رہے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو چاہیے کہ اذان سے پہلے آ جائیں۔ اذان کے بعد آ جائیں گے آپ کا وقت ضائع ہوگا، کیوں؟ فضیلت سے محروم رہیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے جو فضائل ہے، گناہوں کی بخشش، فلاں 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 تمام چیزوں سے محروم رہ جائیں گے۔ انہیں صرف ظہر کی نماز کا اجر ملے گا، ظہر کی نماز کا اجر ملے گا۔ اسی لیے میرے بھائی، یہ فضائل جب ہم سنیں گے، توجہ دیں گے، تو دل عمل کرنے پر آمادہ ہوگا۔ جب ہم کو فضائل معلوم نہیں، جب ہم یہ چیزیں سنیں گے نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ نصیحتیں سننے کا موقع ملتا ہے، کیا ہم اتنے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں کہ ہم کو کسی کے نصیحت کی ضرورت نہیں؟ جبکہ یہ ایک عبادت کا دن ہے، یہاں پر بیٹھ کر سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مزید باتیں آئندہ جمعہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو جمعے کے فضائل سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمعے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمعے کے جو فضائل احادیث کے اندر بتلائے گئے ہیں، الہی اہتمام کرنے والوں کو ان سے مالا مال کر دے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہی جو وبائی امراض کے سلسلے میں پریشان حال ہے، اے اللہ تمام کو صحت کلی عطا فرما۔ اے اللہ یہ بارشوں کو نفع بخش بارش بنا دے۔ اے اللہ ان بارشوں سے حادثات نقصانات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم طیبا نافعا، اللہم طیبا نافعا، اللہم طیبا نافعا۔ الہ العالمین ہماری زندگی میں برکت دے، اے اللہ ہماری کمائی میں برکت دے، اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔
آپسی بغض، نفرت، عناد، حسد، قتل و غارت گری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، دشمنیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزری کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، بڑوں کو یہ توفیق دے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرے، چھوٹوں کو یہ توفیق دے کہ وہ بڑوں کی تکریم کرے، اے اللہ والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین موجود نہیں ہے تو ہماری عبادتوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہے روزگار سے لگا دے، اے اللہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی کمائی میں برکت دے، اے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم.